اور ختم نبوت مارچ تھا تے سامنے قادیانے دا کفر خانہ اور سارے نہ کھڑے ڈی اے جی وی تے آر پی او سی پی او ڈی پی او تے سارے پولیس والے کمشنر بھی ڈی سی او بھی تے میں ویکھیا تے کلیشنکوفا سیدھیاں سارے میں انہاں کی خالی ایک گل کیتی میں انہاں نا اس دن اپنا چہرہ کیتا پولیس حال میں کہ آج میں تانوں لائیو تانوں تقریر سناواں گا میں انہاں کی خالی ایک گل کیتی میں کہ یار 2 ٹکے کی نوکری کے لیے 1 تنخواہ کے پیچھے تم قادیانی کی حفاظت کر رہے حضور کے دین کو تم پشت کر کے کھڑے ہوگے میں نے کہا میں تمہارے سامنے زندہ مثال پولیس والا تم بھی پولیس والے 2 ٹکے کی تنخواہ کے پیچھے آج منکرین ختم نبوت کی حفاظت ہم بھی پولیس والے جو حضور کے دین کے لیے سب کچھ بھول بیٹھے دینے کا لفظ نہیں استعمال کرتے ساڑھا منہ ہی نہیں اسی کچھ بھی دین نہیں دے سکتے اسی ہر شاید بھول بیٹھے تو میں ڈی آئی جی نو خالی اتنی کئی گال کمشنر نو بھی میں کہا یار تو ہے لوگاں دے سامنے 10 کہ تیرے مہینے دی کتنی تنخواہ دا رول ہے نا جنہ دی وجہ تو تسی سارا کچھ کر دے میں کہا جتنے تمہارے مہینے کی تنخواہ اگر اس سے زیادہ پیسے میرے جیب سے نہ نکلے تو مجھے تم لبیک والا مت کہنا جب اقبال گیا نا جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دوتے نا کافرہ نے بڑی محنت کی تھی تو نہ سارے سائنس دے کرشمے دسے پھر ایئر بیس لے کے گئے پھر انہوں نے اپنے جون سے ہیں وہ اپنے اسلحے دکھائے اپنی ٹیکنالوجی دکھائی اب جناب آڈیٹوریم سجیا سائنس کے کرشموں کے اوپر باتیں ہونی تھی تو پھر کفر نے یہ کہا کہ یار لوگ اس کو حکیم الامت کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا بڑا ترجمان ہے سپوک پرسن ہے تو انہوں نے کہا جی آج اقبال ایک کہہ دینا کہ واقعی جی او جی دین دے اندر او گال کوئی نہیں ہونتے دور آ گیا اے بی سی ڈی کا اب تو سائنس کا دور ہے اب جناب ان خیالات کے ساتھ جینا مشکل ہے تو پھر کیمرے سامنے لگے پورا کفر بیٹھا آڈیٹوریم تھا انگلینڈ کا سامنے بڑے جدید کیمرے لگے بڑے بڑے سائنٹسٹ جیولوجسٹ بڑے بڑے وقت کے سائنسدان ڈاکٹر سامنے بیٹھے انہوں نے کہا جی ہم انوائٹ کرتے ہیں مسٹر محمد علامہ اقبال کو کہ آئیں وہ اپنے تاثرات پیش کریں اب اتنی محنت حتیٰ کہ ہو چکی تھی اقبال پہ اس لیے قیامت تک اقبال ہو رہی ہے تو علامہ اقبال صاحب جب یوں روسٹرم پہ آ کے کھڑے ہوئے نا جی تو انہوں نے پہلی بات پتہ کیا کی انہوں نے کہا میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کراتا ہوں آپ نے کہا میں وہ ہوں کہ جو راہ مدینہ پاک کی طرف جا رہی ہے میں اس پہ جھاڑو دینے والا خاکروب ہوں خاکروب کیا ہوتا ہے سویپر انہوں نے یہ کہا کہ آئے میں سویپر تو ادھر بندے دے کول 2 گڈیاں آ جان کوٹھیاں بنگلے آ جان تو وہ بندہ حضور کا نام چونتے بھی شرماتا ہے تو علامہ اقبال نے کی گال کی تھی انہوں نے کہا جی گلی جا رہی ہے نا مدینہ پاک کال تو میں جھاڑو ماننے والا خاکروب ہاں میں سویپر ہاں آگے پھر علامہ اقبال دا عشق وجہ تے چاہیا اس کہا ہاں بھی سنو سائنس دی گل میری زبانی اس کہا کہ تسی نکے بیٹھے ہو نا پتر ہو تسی نیوٹن دے آئنسٹائن دے سائنس دے تسی پتر اقبال کہتا کاش آج میرے سامنے نیوٹن اور آئنسٹائن بیٹھے ہوتے پھر میں حضور دا غلام گل اونا دے نال کردا پھر تانوں بھی پتہ لگدا کہ دین کی پاور کیا اقبال نے ہوتا یہ بات کہ اقبال کہتا ہوتا اگر وہ مجذوب فرنگی میرے زمانے میں اقبال کہتا کاش آج میرے زمانے دے اندر سائنس دے اے بی سی ڈی دے پیو نیوٹن دے آئنسٹائن بیٹھے ہوتے پھر اقبال انہیں سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے انگریز کہنے لگے اور ساری لیبارٹریاں دسیاں اسلحے دسے ایٹم بم دسے what is مقام کبریا کہ ہر چیز ہیچ ہے مقام کبریا سب سے اوپر اس نے کہا ہاں میں تجھے بتاتا ہوں مسلمانوں کے پاس مقام کبریا کیا اس نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے گل مکنے جاندے جی یہ ہے جی مقام کبریا تو یہ ہے وہ بات اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے یہ جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں جہاں کے لیے یار سب کچھ دسو جی جے تو آڈا اتنا بھی ایمان نہیں نا تو پھر تسی اپنے ایمان دا محاسبہ کرو جو بندہ ایک ہے کہ جی حضور میری جھولی بھی نہیں بھر سکتے جو بندہ ایک ہے جی اے بی سی ڈی جھولی بھرے گی تو الف لام میم مینو بچیاں نو روٹی نہیں کھلا سکتی تو میں تقریباً 9.25 سال جدو نوکری ہوئی نا جی مکمل تو پھر جدو گل آئی نا حضور دی عزت دی تو او دن میرا آخری سی دفتر دے اندر تو میں حقیقتاً تو آنو دس رہا میں نوکری لپیٹی تو ماری میں ایس پی دے منہ دے ہوتے اور میں یونیفارم میں بھی نہیں گیا میں سفید کپڑے لا کے گیا تو تے رضوی ٹوپی سی اپنی ٹھیک ہے تو میں نے وہ کہنے لگے یار دیکھ لیں یہ طریقہ مناسب میں کہا جی میں نے آج کے بعد دفتر آنا ہی نہیں بس تو میں نے کہنے لگے کہاں جائیں گے ہم نے کہا در مصطفیٰ جائیں گے اور کہاں جائیں گے
اب مجھے ساتھ والے میرے کولیگز، حتیٰ کہ بندہ جس دن بھرتی ہوتا ہے نا اس دن سے تنخواہ دی کٹوتی ہوتی ہے، جی پی فنڈ جمع ہوتا ہے نا جی، اب وہ لاکھوں روپے جمع تھا، ٹھیک ہے، واللہ میں نے 1 روپیہ نہیں لیا۔ مجھے ساتھ والے کولیگز کہنے لگے، انہوں نے کہا جناب کم سے کم ریٹائرمنٹ تو لے لیں، پوری زندگی پینشن تو ملے گی نا جی، مار گئے تو بیوی دے نہ لگ جائے گی، تو لیکن گل یہ ہے کہ پینشناں لے کے پھر ان گلاں تو نہیں ہونیاں سن نا جی۔ تو میں انہوں نے کیا، میں کہا یار نہیں، میں کہا حضور کی بارگاہ میں سودے پینشنیں لے کے نہیں ہوتے، ادھر سودا ہوندہ ہے انے ہوا، ادھر ہر چیز دیری پہن دی، تو میں تو روپیہ بھی نہیں لے کے نکلیا۔ تو میں نے کہنے لگے اس پہ اس کیا بتائیں پہ گھر کا چولہا پانی، آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ ہم نے کہا سنو کہ اگر پولیس کی افسری ABCD اگر روٹی دے سکتی ہے تو حضور کی غلامی الف لام میم 1000 گنا بہتر روٹی دے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو دسو جی اسی بھوکے مار کے جناب نہیں، میں بلکہ سرگودا گیا، سوری اوکاڑا، ادھر ختم نبوت مارچ تھا، تے سامنے قادیانے دا کفر خانہ، ادھر سارے نہ کھڑے DIGV تے RPO CPO DPO تے سارے پولیس والے کمشنر بھی DCO بھی، تے میں ویکھیا تے کلیشکوفا سیدھیاں سارے، میں انہاں کی خالی ایک گل کیتی، میں انہاں نا اس دن اپنا چہرہ کیتا پولیس حال، میں کہا میں تانوں لائیو تانوں تقریر سناواں گا، میں انہاں کی خالی ایک گل کیتی، میں کہا یار 2 ٹکے کی نوکری کے لیے 1 تنخواہ کے پیچھے تم قادیانی کی حفاظت کر رہے، حضور کے دین کو تم پشت کر کے کھڑے ہوگے۔ میں نے کہا میں تمہارے سامنے زندہ مثال پولیس والا، تم بھی پولیس والے، 2 ٹکے کی تنخواہ کے پیچھے آج منکرین ختم نبوت کی حفاظت، ہم بھی پولیس والے جو حضور کے دین کے لیے سب کچھ بھول بیٹھے، دینے کا لفظ نہیں استعمال کرتے، ساڑھا منہ ہی نہیں، اسی کچھ بھی دین نہیں دے سکتے، اسی ہر شے بھول بیٹھے۔ تو میں DIG نو خالی اتنی کئی گل کمشنر نو بھی، میں کہا یار تو ہے لوگاں دے سامنے 10 کہ تیرے مہینے دی کتنی تنخواہ دا رول ہے نا جنہ دی وجہ تو تسی سارا کچھ کر دے، میں کہا جتنے تمہارے مہینے کی تنخواہ اگر اس سے زیادہ پیسے میرے جیب سے نہ نکلے تو مجھے تم لبیک والا مت کہنا۔ ایدہ ہرگز مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کوئی تقریروں کے پیسے لیتے ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو مولوی، جو پیر، جو نعت خواں حضور کے دین کے لیے جیب سے پیٹرول نہیں لگا سکتا، وقت آنے پہ وہ خون کا نذرانہ کس طرح دے گا؟ یہ ساری جھوٹے باتیں، دسو جی مرغے اے سارے بکرے تے حلوے اسی مولوی پیر نہیں کھا گے جی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ساروں نے حضور کے نام کا صدقہ کھایا، لیکن اسی گل اتنا کر دیاں کہ زندگی دے اندر اگر ایک باری جیل دی دال کھانی دا موقع آ جائے پھر میدان چھٹ کے نسیہ نہ کرو، پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چموائے، آج اگر تھانے دارت کڑی اٹھا کر آ جائے تو پھر عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ٹھہرا ہم میدان چھوڑ کے چلے جائیں، پھر کل اے بنے ہو تھانے دار او ادھر آ، لوگوں نے میرا ایک ہاتھ چوما حضور کی عزت کے لیے، آج تو کڑی اٹھا کر آ گیا تو یہ ایک ہاتھ نہیں یہ دونوں ہاتھ حضور کے نام پر کڑیاں لگوانے کے لیے حاضر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے بس بھی اے دین دلیران دا، دین دلیران دا، اے دین آئی چڑیاں بٹیرے آستے نہیں آیا، جو لوگ اپنے اور نسبت جوڑ دینے نا میں تو انہوں حقیقت دس رہے ہیں، اے دین بزدلان دا نہیں، اے دین چڑے بٹیران دے موافق بھی نہیں، اے تے آئی محمد عربی دے شیران آستے ہیں، دین شیران دا ٹھیک ہے جی، اس آستے اپنا آپ اے تے بچاؤ جنہوں نے عشق کیتا او تے اپنا آپ، اپنی ہستی، اپنا تشخص، اپنی شخصیت، دین کا جو بندہ کام کرتا ہے وہ اپنی شخصیت نہیں بناتا، وہ اپنی شخصیت فنا کرتا ہے۔ دسو جی امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے خالی ایک باری حضرت سفینہ دی ڈیوٹی پتہ کی سی؟ آپ دی ڈیوٹی یہ سی کہ آپ نہ اکیلے آیا کرتے تھے، یعنی قافلے کے ساتھ آپ سفر نہیں فرماندے سن، قافلہ نے پڑاؤ کیا پھر قافلہ چل پڑا، تو حضرت سفینہ پیچھے سے اکیلے آتے تھے۔ اکیلے آنے کا مقصد یہ تھا کہ دوران پڑاؤ اگر کسی مجاہد دی کوئی چیز رہ گئی ہوئے، ہوندہ نا رستے بندہ بھول گیا، یا سواری قافلہ چلتا جا رہا ہے کوئی چیز سواری تو تھلے ڈگ پئی، تو حضرت سفینہ دی ڈیوٹی ایسی اور ساری چیزیں نا اکٹھیاں کر کے اڑتے اتے لاد کے لے کے آن دے، پھر قافلے دے کول پہنچ دے تو جو مالک سن انہوں دی مانتا حوالے کر دے۔ ایک باری کیا ہویا کہ پڑاؤ ہویا، سامان کافی رہ گیا، پھر سواریاں دا سامان کافی گریا،
آپ نے نا سامان رکھنا شروع کیتا اور سامان کرتے کرتے نا بہت زیادہ ہو گیا, رسے پھیرے تو سامان اس طرح کر کے نا بڑا پھیل گیا, تو کشتی نما جیسے بہت بڑا سامان ہے. تو حضور نے جب دیکھا نا تو امام الانبیاء مسکرائے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ سفینہ آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ ہاں, سفینہ نو اردو کہندے نے کشتی. اور میں نے دسو کسی بندے نو کیا ہے تو تے بیڑی بیڑا ہے, تو تے کشتی ہیں, تو تسی اپنا نام بھلا گے, تسی لوگوں نے کہو گے کہ میرے پیر نے مینوں کشتی کیا, آج دے بعد نام میرا کشتی ہے. نہیں, حضور نے ایک مرتبہ فرمایا انتا سفینہ, کہ یہ تو سفینہ ہے. ٹھیک ہے, تو پوری زندگی آپ نے اپنا نا ہی سفینہ رکھ لیا. صحابہ کہندے نے وہ بزرگ ہوئے تو اسی پوچھے اسی کیا یار او نا جو تواڈے ماں پیو نے رکھے او بھی تو کوئی نہ ہوئے گا نا, او بھی تو دسو, اسی بھی تو کشتی سفینہ ہی کہندے رہے. آپ نے کہا یار جو نام ماں باپ نے رکھا اس کو چھوڑ, وہ میرا نام نہیں, میرا نام فقط وہ ہے جس سے آقا و مولا نے مجھے پکار لیا. بس تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوا جے پھر میں ہوا, یا ہر چیز جون سے بھلانی پڑتی. اور مزے کی بات کہ یہ ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ کردہ حکومت پر لاکھوں سلام. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا. تو پھر جانورانوں بھی پتا سی. آپ جا رہے, حضرت سفینہ کہندے نے اگے جنگل آیا تو بپھرا شیر آ گیا. کہندے نے شیر آیا نا جنگلی اس طرح, تو کہندے نے میں خالی اس نے ایک جملہ کیا, میں کہا اے شیر تینوں پتہ ہے میں کون ہاں؟ انہوں نے کہا میں حضور دا غلام سفینہ. شیر نے وہ کہا کہ میں کشتی ہاں, میں حضور دا غلام انا سفینہ. کہندے نے میں اتنی گل کیتی نا تو شیر نے بھی سر سٹیا. انہوں نے کہا جناب تانوں تے پھر اسی بھی سلوٹ کر دیں. تو شیر آگے فرماندے نے میں رستہ بھولیا ایسا. شیر نے میں پورا جنگل بھی کلیئر کرایا تو پروٹوکول دے کے میں نے اس رستہ بھی دسیا. ٹھیک ہے, تو بس بات اب میں ختم کر رہا ہوں اختتام کی طرف. وہ یہ ہے کہ بات آپ نے دلیری کے ساتھ کرنی ہے, حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے انہ ہوا. منافقین اور صحابہ, مفتی صاحب آپ چونکہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں, تشریف فرمایا. ہم تو علماء کرام کی جوتیاں اٹھانے اپنے لیے سعادت دین کے طالب علم ادنا سے, لیکن صحابہ اور منافقین کے درمیان جڑی ونڈ ہوئی نا, وہ کھیڑ ہوئی یا ڈیفرینشیٹ ہویا, وہ کیا تھا؟ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, صدقات, یہ سب کچھ منافقین بھی کردے سن. عبداللہ بن ابی سب تو وڈا منافق, مسجد نبوی دے اندر حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا سی اور نعتاں بھی پڑھدا سی اور تقریراں بھی کردا سی ہر جمعے تو جمعے مسجد نبوی دے اندر. انہاں چیزاں تو انہاں دا نفاق کفر ننگا نہیں ہویا. ننگا کدھروں ہویا؟ جدو صحابہ نے انہ والہانہ محبت دا اظہار کتنا حضور دے نال, ادھر منافقین دی نفاق انہاں دی منافقت ننگی ہو گئی. جدو انہوں نے ویکھیا کہ امام الانبیاء تھوک مبارک شریف فرما رہے, اور وہ بن مسعود کہندے نے میں خود ویکھیا کہ صحابہ آپ دا تھوک مبارک شریف تلیاں تے لے رہے. کافرہ نے پوچھا انہیں ہاتھ دھوئے, اور کہندے نے نہیں صحابہ نے کھا لیے, اپنے چہروں کے اوپر مال لیے. مجھے بتائیں جی قرآن مجید میں کس مقام پہ یہ بات لکھی ہے کہ امام الانبیاء کا تھوک مبارک شریف تلیاں تے لینا ہے؟ سیاستہ کسی ایک حدیث دے کتب دے اندر ہے گال کوئی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن عشق ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. جدو انہوں نے اس قسم دی محبت کی تھی, منافقین نے مال بھی دیتا ہے, نہیں کہ وہ مال نہیں دیندے سن, لیکن گن گن کے. ٹھیک ہے, جیسے آج بھی بندے پتہ ہے مسجد دے اندر بھی ویکھ دینے کہ 10 دی جگہ 100 دا نوٹ نہ نکلا ہے چندے دے اندر. ٹھیک ہے, دین دا ویلا ہے, پتران دے ولیمہ دے کھلے پیسے, شاپنگاں دے واہ پیسے. تو جدو دین دے مدرسے دی گل آ جائے تو پھر ادھر اے گلاں نہیں. تو پھر کم پتہ کدھروں پتہ لگیا, جدو صحابہ نے پتہ سوئی بھی نہیں چھڑی صدیق اکبر نے, جانا دے دیتیاں, ہر شہر چھڑ دیتی, اپنا آپ بھلا دیتا. انہاں جس ٹائم ویکھیا انہاں کہا انہاں دی طرح ایمان لے کے آیا تو جھلے نے, اسی کیا انہاں دی طرح. رب نے فرمایا تو آڈا ایمان اس وقت تک رب قبول ہی نہیں کرے گا جس وقت تک تسی جھلیاں دی طرح ایمان نہیں لے کر آؤ گے. اے ساڑا خاصہ ہے, بس شکر کرو کہ لبیک والوں کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھلے ہیں. امیر المجاہدین فرماتا ہے جس دن تینوں کسی نے اے کہہ دیتا نا کہتے جھلے, حضور دیش کی دیوانہ مستانہ تو سمجھ نہیں برگاہ رسالت آج میری حاضری لاگ گئی. اس تو تھلے حاضری لگ دی کوئی نہیں. الحمدللہ لوگ سانو کہندے نے ادھے پاگل, لبیک والے ہم نے کہا آدھی بات ہے, لبیک والے عشق مصطفیٰ میں پورے پاگل ہیں. اور ہم سے بڑا شریف بھی کوئی نہیں, بالکل ہم سے بڑا شریف بھی کوئی نہیں, لیکن جب بات حضور کی عزت اور ختم نبوت کی آ جائے تو پھر ہم سے بڑا اس دنیا کے اندر سر پھرا بھی کوئی نہیں ہے. میں کہا نہیں یقین تو جا کے پوچھو فائز عیسیٰ تو, اور دی نسلہ بھی یاد رکھن گی کہ کوئی
حسین کا خون آیا تھا جس کو دنیا پیر سید ظہور حسن شاہ کہتی سی اور یہ نسلاں بھی نہیں بھولن گیا اور کہندے سی نہیں لبیک کے کیس لگوائے ہیں میں کہا ہوں تو لبیک بھولیں گا تیری نسلاں بھی یاد رکھن گی کہ کوئی لبیک والے آئے سن ختم نبوت دا پیرا دے کے گئے سن ٹھیک ہے تو آج کتنی ذلت ہو گئی جی ٹھیک ہے یہی آج بیٹھتا نا یہ عزت کا مقام سے اتنا ہے جس وقت یہ چیف جسٹس بنے 100 موٹو ایکشن کیا ہونا چاہیے تھا کہتا جتنے بھی ناموس رسالت کے کیس ہیں ختم نبوت کے وہ فوراً لگائے جائیں اگلا یہ ہوندہ جتنے محافظین ختم نبوت محافظین ناموس رسالت جتنے غازیان اسلام تھے کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ مارتا کہتا تسی بادشاہ ہو تسی میری طرف ہو رہا ہو جاؤ تو جتنے گستاخ نے کہندہ سرعام انہاں کی پھانسی لاؤ اللہ کی قسم آج وہ ریٹائر ہوتا میں مفتی صاحب آپ صاحب کئی کلومیٹر لائنیں ہوتی ہم اس کے پاؤں چومنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ہمیں بھی دھکے لاگ رہے ہوتے تو آج اسلام آباد دی گلیاں جناب او بھی پھلاں دے نال لدیاں جانیاں سن تو جو قبر حشر میں پھر جو حضور نے ان کو نوازنا تھا تو اس لیے یہ یاد رکھیں اے دین دی جو تسی خدمت کر رہے ہو نا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹھیک ہے آپ کہندے نے میرے ذہن دے اندر نا 3 چیزاں نا گھس گئیاں ہوندہ نا تو پھر بادشاہ دے ذہن دے اندر 3 شیواں گھس جان تنگ کرن کہندے نے وہ 3 چیزاں ہیں سن کہ پہلے میرا والد فوت ہوئے میں تخت نشین ہویا وقت دا بادشاہ بنیا تو میرے ذہن دے اندر پہلی گالے آ گئی کہ یار تو ٹھیک ہے تینوں لوگ کہندے نے تو سبتگین دا بیٹا ہے کہندے میں کہندہ سا یار میرے کول کوئی سند کوئی نہیں ڈی این اے وہ اس وقت سہولیات ایسی چیز کہندے ہوتے میرے ذہن دے اندر گل آ گئی کہ یار ٹھیک ہے میرے والد دا نا سبتگین ہے لیکن میرے کول سند تے کوئی نہیں نا یا کوئی میرے کول ڈگری ہے کہتے ہیں دوسری چیز میں یہ سوچتا تھا کہ میں وقت کا حاکم ہوں میں وقت کا شہنشاہ ہوں پروٹوکول میرے سونے کے برتن میرے تخت میرے پاس بڑے بڑے وقت کے بادشاہ ہیں لیکن سب کچھ پا کے بھی حضور کے دین کے وارث ہم نہ بن سکے ایج یہ چٹائیاں دے بیٹھے نے مولوی یہ حضور کے دین کے وارث کس طرح آگے 12,000 روپے تنخواہ لین آلا او کس طرح جو پی ایم سیکریٹریٹ جو صدر بن کے بیٹھے وقت کے حاکم وہ حضور کے دین کے وارث نے یہ دالیں کھانے والے یہ 12,000 روپے لینے والے چٹائیوں مسلوں کے اوپر بیٹھنے والے یہ وارث کس طرح بن گئے دسو جی مال تے سارا وارث تک گولی ہوندہ ہے نا گال تے سر وارث دیئے تے وارث کس طرح بن گئے جو ہے نا کہ علماء کرام حضور کے دین کے وارث ٹھیک ہے اور تیسری چیز کہندہ ہے میرے نا ذہن دے اندر گل ہوندی سی یا پتہ نہیں روزے حشر کدوں آنا پتہ نہیں میری شفاعت بھی حضور فرمان گے کہ نہیں کہندہ ہے 3 چیزاں میرے ذہن وچ بڑھ گئی کہندے ایک رات نو کی ہویا کہ تشنگی سی بڑی کہندہ عرصہ گزر گیا تو کہندے نے ایک رات نا او دے بعد تے پھر آپ نے بڑا مقام پایا نا پھر روزانہ دی بنیاد تے 1 لاکھ واری آپ درود پاک پڑھ دے سن تو جدو سلطنت دے امور آپ نہ نپٹا سکے پھر امام الانبیاء صبح آپ دی خواب دے اندر تشریف لے کر آئے پھر امام الانبیاء نے خود درود لکھی آپ کو فرمایا آپ نے فرمایا ایک باری پڑھ لے لاکھ درود شریف دا تینوں ثواب مل جائے گا تو آپ کہندے نے کہ میں راتی اس طرح کھانا کھا دیا تو چہل قدمی آستے نائٹ واک کر رہی ہے کہتے ہیں میں تخت سے اٹھا چل پڑا اگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ ہیں سفیر ہیں ایڈوائزر ہیں آگے جناب سیکیورٹی گارڈ اگے بندہ اس نے جی سونے کا چراغ ہاتھ میں لیا ہوا چلتے جا رہے اور چراغ روشنی بکھیڑتا جا رہا کہندے نے اگے بیرونی دروازے تے پہنچے میں کہا کھولو کلے دا دروازہ میں آج باہر جانا کہندے میں باہر چلا گیا کہندے نے رات ادھی رات دا کوئی ویلا ہونا کہندہ بالکل اندھیرا تو کہندے نے چلتے چلتے نا میرے کان کے اندر نا قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنائی تھی تو کہندے نے میرے نا قدم ٹھہر گئے کہندے نے میں رک گیا تو میں حیران میں کہ یار اس وقت یہ قرآن مجید دی تلاوت دی آواز تو ہے بھی اندھیرا تو میرے مشین نے میں نے دسیا کہندہ جناب یہ مدرسہ ہے جس طرح آپ کا یہ مدرسہ جناب اے مدرسہ ہے تو کہندے نے میں تھوڑی دیر دے بعد ویکھیا تو ایک نا تلاوت دی آواز ختم ہوئی تو ایک بچہ نا اس طرح قرآن مجید سی یا حدیث مبارکہ جو بھی وہ پڑھ رہا سی کہندے نے وہ باہر نسدہ آیا تو سامنے ایک نا دکان سی دور اور ایک بلب جا رہا سی اور تھلے آ کے کدھر سبق بولیا انہیں سبق ویکھیا یاد کر کے واپس گیا تو پھر او حدیث مبارکہ یا قرآن مجید تلاوت جو بھی وہ کرن لا گیا کہندے نے وہ بعد وہ پھر رکیا پھر بھولیا پھر آیا پھر واپس گیا تو میں بھام گیا کہ دا مطلب ہے کہ دے مدرسے دے اندر روشنی دا انتظام نہیں کہندے نے میں آپ نے اپنے سپاہی نے حکم دیتا کہ جا جوئی اے چراغ تو اس نے دے دے مدرسے جا کے رکھ دے تو وہ کہنے لگا جناب شاہی چراغ ہے سونے کے آپ نے کہا جو میں کہہ رہے ہو کر کہندہ میں جا کے رکھ دیتا اب اتنی سی خدمت کی جی کہندے نے میں پھر اندھیرے دے اندر واپس آیا کہتے ہیں کمرے کے اندر آ کے میں سویا میرے نصیب جاگے خواب میں امام الانبیاء تشریف لے توجہ ہے جی
کہتے ہیں امام الانبیاء نے 3 باتیں فرمائی. حضور نے فرمایا سب سے پہلے، حضور مخاطب ہوئے، امام الانبیاء نے فرمایا اے سبتگین کے بیٹے، کہتے ہیں او جو میں کہندہ سا نا وہ میرے کو سند کوئی نہیں. امام الانبیاء نے خطاب ہی یہاں سے فرمایا. آپ نے فرمایا اے سبتگین کے بیٹے. کہندے دوسری گل میں کہندہ سا مولویاں پتہ نہیں آپ کو گھڑ لیا دین دے وارث. آگے حضور نے فرمایا آج تو نے میرے دین کے وارث کی خدمت کی ہے، کل بروز حشر میں محمد عربی خود تیری شفاعت فرما دوں گا. ٹھیک ہے جی. کہندے کل بروز حشر میں محمد عربی خود تیری شفاعت فرما دوں گا. تو دسو جی اتنی جی خدمت کرن تو گل بن جائے. تو پھر تسی اس واسطے اگر ہمارے بیٹھک اگر ڈرائنگ روم ہمارے بڑے ویل ڈیکوریٹڈ ہیں نا، اگر ہمارے گھروں میں اے سی لگ سکتے ہیں تو بتاؤ جی اللہ کے گھر کے اندر اے سی نہیں لگ سکتے؟ رات کو ہمارے بچے ہیں، صرف ہمارا ان کے ساتھ ایک نسب ہے نا، ایک دنیاوی تعلق ہے. نہ پترا نے کام آنا نہ پیو نے پترا دے کام آنا. یار جیسے راتی ہونا کی چنگی روٹی کھلا سکتے ہیں تو جو دین کے مہمان اس گھر میں بیٹھے ہیں، بچے پیزے بھی کھان، برگر بھی تے جناب کڑھائیاں بھی مریاں بھی، تے اے جڑے حضور دے دین دے وارث یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، رب دے مہمان نے جو دین کے لیے اپنی جوانیاں اپنا بچپنا بھی بندہ جو چھوڑ دے. انہوں نے اپنا بچپنا نہیں دیکھنا، جوانیاں یہ پہلی قربان کر چکے، آگے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، لیکن دل کے اندر صرف لگن یہ ہے کہ ہم نے حضور کے نام کا جھنڈا اور بلند کرنا ہے، ہم نے دین کا. انہاں دی تسی خوب خدمت کرنی ہے جی. ٹھیک ہے، اللہ کے گھر کو آپ نے خوب خدمت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بچے جو ہمارے بھائی آج جن کی یہ سارے جلسہ منعقد ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے. بالخصوص مفتی صاحب جو یہاں کے سارا نظام دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی عشق مصطفیٰ سے مطر فرمائے. اور جو لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے بھی جو تعاون کیا اپنی برگاہ کے اندر اپنے جناب کے اندر قبول و منظور فرمائے. تو اس واسطے لبیک دا ساتھ دیو گے جی انشاءاللہ؟ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ؟ حضور کے ساتھ کامل عشق مصطفیٰ کا اظہار یہی ہے کہ جس طرح شریعت کا نفاذ جسموں کے اوپر کیا، بالکل اسی طرح حضور کے شریعت کا نفاذ ہم ریاست کے اوپر بھی کریں گے. جو کچھ حضور نے فرما دیا حضور کے ایک ایک حکم کا انشاءاللہ نفاذ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو حضور کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک.